جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 ججوں نے جو آج دوبارہ وجاہت جاری کی ہے اس کی کوئی قانونی پوزیشن نہیں ہے، اس لحاظ سے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 14 ستمبر کو جو 8 ججوں کا وجاہت آئی تھی اس پر نظر ثانی کی ایک بہت جامع ایک رپورٹ بنا کے ریفرنس بنا کے انہوں نے رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان کی وساطت سے بنوایا تھا، جس میں یہ کہا تھا کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ دیا ہے وہ مفروضوں پر مبنی ہے اور ہمارے سوالات کا جواب نہیں دیا۔ اب سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ وجاہت جاری کرنے کی بجائے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو نظر ثانی کی جو درخواست جمع کروائی تھی اس پر باقاعدہ فیصلہ کریں، ججمنٹ دیں، وجاہت سے بات نہیں بنتی، وہ بھی آئینی ادارہ۔ ایک سب سے بڑی اہم بات یہ ہوئی ہے کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے 12 جولائی کے فیصلے پر عمل درآمد کرانا ہی ہے تو سب سے پہلے جو الیکشن ایکٹ میں جو ترمیمی بل پاس ہوا تھا پارلیمنٹ کے ذریعے اس کو کالعدم قرار دے دیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس آئین کی تشریح کرتے ہوئے کالعدم قرار دینے کے اختیارات موجود ہیں، تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان بھی راستہ کھل جائے گا۔ اور ایک بڑی اہم بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، الیکشن کمیشن پاکستان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو پریکٹس پروسیجر ایکٹ بنا ہوا ہے اس کے تحت نظر ثانی کی درخواست پر عمل درآمد ہوگا اور نیا بینچ بنے گا، اور نیا بینچ جو ہے وہ فیصلہ کرے گا الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کی درخواست پر۔ اب یہ جو 8 ججز جو ہیں وجاہت جاری کر دیتے ہیں تو وجاہت کو عمل درآمد کرانے کا الیکشن کمیشن کی مجال ہی نہیں ہے، نہیں۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو وضاحت دوسری بار جاری کی ہے کنور دلشاد صاحب، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 کا کوئی ریٹروسپیکٹو ایفیکٹ نہیں ہے، ماضی کے فیصلوں پہ اس کا اطلاق نہیں ہوگا، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنی وضاحت میں کہہ رہا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وضاحت بھی نہیں مانی جائے گی، یہ اپلیکیبل نہیں ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان اسے بھی پیش نظر نہیں رکھے گا کہ اس کا ریٹروسپیکٹو ایفیکٹ کوئی نہیں ہے، ماضی کے فیصلوں سے اطلاق نہیں ہوتا؟ ہماری نظر میں ظاہر ہے ہم اپنی رائے دے سکتے ہیں، اس کے معاملے میں سب سے بڑی اہم بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کا کہنا یہ ہوگا کہ جناب ہم نے جو نظر ثانی کی درخواست باقاعدہ رجسٹرار کے ذریعے جمع کرائی ہے اس کو فیصلہ دیں، وجاہت کیوں کرتے آپ اور فیصلہ دیں، آپ 8 جج بیٹھ جائیں اور فیصلہ کر دیں۔ لیکن اب جو نیا قانون بنا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر اس کے تحت وہ ایک نیا بینچ بنے گا، وہ نیا بینچ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کی درخواست پر غور کرے گا۔ اب جو یہ وجاہت آ رہی ہے یہ اس قانون کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو سر یہ نیا بینچ جو ہے یہ ان 8 ججز نے تو نہیں بنانا نا، وہ نیا بینچ تو جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس اس وقت اپلیکیبل ہے اس کے مطابق جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس پہ موجود ہیں، جسٹس منصور علی شاہ تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، جسٹس منیب اختر صاحب بھی نہیں، اور پھر اس میں تو ظاہر ہے کہ ابھی 2 ہی ججز موجود ہیں، تو انہوں نے بینچ کانسٹیٹیوٹ کرنا ہے، تو 8 ججز میں سے تو کوئی بھی اس جو بینچ کمیٹی ہے اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ بات درست ہے، لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ نظر آ رہی ہے کہ آج کی وجاہت کے بعد الیکشن کمیشن گرداب میں پھنس گیا ہے۔ ایک طرف سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، ساتھ ساتھ پارلیمنٹ ہے، اسپیکر کے خطوط ہیں اور لا آف لینڈ ہے، جس کے ساتھ ساتھ الیکشن ایکٹ ترمیمی جو بل آیا ہے اس کو وہ بھی سامنے رکھنا پڑے گا۔ تو الیکشن کمیشن پاکستان کو کوئی مخصوص نشستوں کے بارے میں فیصلہ کرنے کی جلدی نہیں ہے، وہ تمام حالات کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کرے گا، اور وہ سب سے بڑا پوائنٹ آف ویو الیکشن کمیشن کی یہ ہے کہ جناب ہمیں آپ جو نظر ثانی کی درخواست ہم نے جمع کرائی ہے اس پر اپنا فیصلہ دیں اور اس پر اپنا نیا بینچ بنا لیں، اس پر اپنا یا موجودہ 8 جج ہے یہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ نہیں لیکن کنور دلشاد صاحب نظر ثانی کا معاملہ تو پہلے آپ دیکھیں سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آ گیا، پہلے آپ اس فیصلے پہ عمل درآمد کرنے کی مجاز ہے کہ آپ عمل درآمد کریں، اس کے بعد آپ نظر ثانی دائر کر دیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بڑی صراحت سے یہ وضاحت کی تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ بائنڈنگ ہے، نہ مانیں گے تو کانسیکوینسز ہوں گے، اس کے امپلیکیشنز ہوں گے، تو الیکشن کمیشن کے لیے بہتر نہ ہوتا کہ آپ فیصلے پہ پہلے عمل درآمد کرتے، کیونکہ اس سے پہلے خود ججز یہ کہہ چکے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو سپریم کورٹ میں بال پھینکتا ہے تو ڈیلنگ ٹیکٹکس بھی توہین عدالت کے جو ہے مترادف ہیں، تو بہتر تو یہ ہوتا کہ پہلے آپ فیصلے پہ عمل درآمد کرتے اس کے بعد نظر ثانی کر دیتے۔ لیکن اس میں سب سے بڑی بات ہے الیکشن کمیشن بھی ایک اہم ادارہ ہے، ان کے بھی اجلاس ہو رہے ہیں، ان کی جو لیگل ٹیم ہے ان لیگل ٹیم نے الیکشن کمیشن کو یہ وجاہت دی ہے، یہ رائے دی ہے کہ جناب آپ نے لا آف لینڈ پر عمل درآمد کرنا ہے
اور لا آف لینڈ بن چکا ہے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کے تحت، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو 12 جولائی کا فیصلہ ہے وہ غیر مؤثر ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا